کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی نائب صدر و سابق رکنی پنجاب اسمبلی چودھری محمد جاوید بھٹی نے حلقہ پی پی 139 کے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کے امیدوار رانا طاہر اقبال کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف عظیم احمد یزدانی سے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کس طرح بسٹ کیا جاتا ہے، کس طرح کیا قیادت تبدیل کی جائے، کیا کیا جائے کہ جب پنجاب جہاں آپ بیٹھے ہیں شیخوپورہ، کبھی یہ پنجاب کا کہتا ہے منی لاڑکانہ ہوتا تھا، تو کس طرح یہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی یہ سیاسی قوت بحال ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ ہمارے معاہدے کا حصہ ہے کہ سینٹر پنجاب میں ہمیں کوئی سیٹ نہیں دی جائے گی۔ اچھا یہ حصہ ہے سینٹر پنجاب میں، تو پھر اس کا مطلب امن پیپلز پارٹی سینٹر پنجاب میں ختم ہوگی پھر؟ الحمدللہ میں تو آپ کو صاف بتا رہا ہوں، نہ مجھے کچھ پانے کی ضرورت ہے نہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ بھی ہمیں اگر 35 سیٹیں صرف اپنا جنوبی پنجاب سے مل جائیں تو پرائم منسٹر ہمارا ہے، سینٹر پنجاب میں ہم اگر ٹوٹل بھی ہار جاتے تو ہمیں کوئی لاس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہ سینٹر پنجابی کی قوت ہے، پھر یہ کس طرح جائے گی؟ نون لیگ کی طرف جائے گی میوس ہو کر یا پی ٹی کی طرف جائے گی؟ نہیں، آج پی ٹی آئی کا گراف بہت بڑا ہے ووٹ وائز، ادروائز پیپلز پارٹی کو سروائیو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ فی الحال آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، کل ہو سکتا ہے سروائیو کر جائے۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ کولیشن ختم کر کے اپوزیشن میں آئے اور وہاں بیٹھ کے اپنی بات کہے۔ جو ہم ایوانوں میں چھپ کر بیٹھے کے باتیں کرتے ہیں کہ مجبوریاں بہت ہیں جی ملک کو چلانے کے لیے، تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ بٹ صاحب یہ بھی بتائیے گا عوام کو کہ آپ سیاستدان ہیں، آپ کا بیٹا بھی پولیس میں کالا افسر فائد ہے اور اس کی بھی شہرت بھی اچھی ہے، باقی سیاستدانوں کے بھی بیٹے ان کے افراد محکموں میں ہیں، لیکن کرپشن کی وجہ سے ان کے کسی زبان زدیں عام ہیں، کیا آپ کی کوئی تربیت کا اثر ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں۔ پیٹ کسی نے چھری سے پاڑ کے نہیں دیکھنا ہوتا کہ ایسا مرغا کھایا یا دال کھائی ہے۔ تو اگر ہم لوگ صبر پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے اللہ اس ملک کی مدد کرے گا۔ یہاں ہیرے جواہراتوں کی کانیں ہیں، یہاں سونے کی کانیں ہیں، ہم جو کولا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہی حیدرآباد ہم اس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی پالیسیز نہیں بدلیں گے تو ملک کی سروائیول دن بدن مشکل ہوتی جائے گی۔ اگر اس وقت ہمیں آئی ایم ایف قرضہ نہ دیتی تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے آج۔ بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جب ایم پی بھی تھے اس وقت بھی، اور جب آپ ایم پی نہیں ہیں بطور عہدیدار بھی، آپ پارٹی کے ساتھ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑی وزاداری سے بات کرتے ہیں، شروع سے بات کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی رزلٹ بھی آیا ہے؟ نہیں، رزلٹس اگر ہم خود سیاستدان پیدا کر سکتے تو یہ ملک آج ترقی کرتا۔ ہمارے رزلٹس بھی کہیں اور سے بن کے آتے ہیں اور وہی ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کرپٹ ہے، افسر کرپٹ ہے، کیا ہماری جو سیاسی کہتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے؟ اگر سیاستدان کرپٹ نہ ہوں تو یہ سرکاری ملازم کرپٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا ذاتی خیال بھی ہے، میرا ذاتی وین بھی ہے اور میں اس کے خلاف بھی ہوں۔ پاکستان کو زیادہ نقصان کس سے پہنچایا؟ کرپشن نہیں ہے، دہشت گردی نے؟ کرپشن نے۔ اس کی خاتمے کے لیے آپ تجویز دیں گے کہ اس کی سزا موت مقرر کی جائے؟ کس کی؟ کرپشن کی سزا؟ تو پھر بہت سے لوگ آج ہی پھانسی پہ چڑھا دینے چاہیے۔ جب پولیٹیکل سنیریو میں ہر آدمی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں ایم پی ایم این اے بنوں اور میں بڑی بڑی گاڑیوں پہ سفر کروں، تو کیوں نہ اس پہ بین لگا دیا جائے، سوزوکی میران پہ سفر کریں، چھوٹی گاڑیوں پہ کریں، باقی ملکوں کی طرح چلیں، ہمارا 5 مرلے کا گھر ہو، ہمارا 500 ایکڑ کا گھر نہ ہو۔ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو چلانا ہے، اس ریاست کو قائم رکھنا ہے اور ہم نے باقی مسلمان ملکوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر ہم ایک یونٹی پیدا کریں۔ ہمارے تو اپنے گھر میں یونٹی نہیں ہے اور اس وقت ہم کولیشن میں ہیں۔ پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی کا شیئر 0 ہے اور اوپر بھی ہے سچ کوئی نہیں ہے، اینی عہدوں پہ ہیں جہاں ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی۔ تو یہ زرداری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہوا ہے یا کس مسلط کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں، تو اس کا بات کا وہ جواب دیں گے۔ آپ یہ بتائیے آپ سے آخری دو سوال آخری کریں گے آخر میں
ٹھیک ہے، تو یہ ہم یہ اب سوال کریں گے کہ ضلع شوخپرا، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ کبھی یہ پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ ہوتا تھا، کہا جاتا تھا. اب یہاں پر آپ کی جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں انتخابات نہیں ہو رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس ضلع شوخپرا جب ایک بڑا یہاں سے سینئر وزیر بھی رہے، آپ کے علم میں ہے، تو یہ اس کا کیا پارٹی کے کیا پیغام دیں گے؟ یہ کس طرح کا یہاں اپنا کوئی سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پنجاب کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو خوش آمدی ہوگا وہی آگے آئے گا. جو سچی بات کرے گا اس کو بالکل پسند نہیں کیا جائے گا. بہت سارے لوگ اسی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے پرانے کارکن واپس لائیں یا ہم اپنی سروائیول کے کچھ کریں. جب ہمیں موقع ملتا ہے تو نہ ہم کسی کو جاب دیتے ہیں، اور وہ بیچارے مختلف اینگل سے پیسے دے کے بھرتی ہوتے ہیں. وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم ان کو کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ جب ہم کر سکتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا. جب ہم کر سکتے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ نہیں کریں گے. بس یہ بتائیے آخر میں کہ پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، بڑا، یہاں کی جو وزیر اعلیٰ خاتون مریم نواز ہے، آپ اس کی کارکردگی، اس کے اقدامات کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ترقی کے لیے یا عوام کے لیے کوئی بہتر ثابت ہو رہے ہیں؟ کوئی امید کی کرن ہے؟ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے ذمہ داروں کی آگ پہ جرمانہ لگانے کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ساری پی ٹی آئی کی ہے، جس کو ہم کیش کرا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. اچھا، ہاں جی، نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی ویژن ہی نہیں ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. کبھی ہم سڑک کو ڈبل کر دیتے ہیں، کبھی سنگل کر دیتے ہیں. اسی وقت میں اس میں پورا ہم نے بکن نکال دینا ہے. ابھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ محکمہ پبلک ہیلتھ بھی پیسے آئے ہیں اور لوگوں گھومنے بھی آئے ہیں، ہائی وے بھی آئے ہیں، اور 8 ارب سے مرید کے ناروبار ڈبل روڈ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ پیسے وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے خانگاہ ڈوگرا موٹر وے سے لے کے حافظ آباد جدھر شروع ہوتا ہے وہاں تک سڑک بنائی ہے، اور انڈر کنسٹرکشن ہے جو ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، جس کے لیے کل بہت سارے دوستوں نے سیکرٹری صاحب کو تصویریں اور اس پہ مضمون لکھ کے بھیجے ہیں. لیکن سیکرٹری صاحب بھی وہی کریں گے جو گورنمنٹ چاہے گی.